السلام علیکم، میں ہوں وداد فاطمہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بک رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے آتھر اور بک کا انٹروڈکشن ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اس بک کے پہلے چیپٹر پر ڈسکشن کریں گے۔ اس چیپٹر کا نام ہے دا رچ ڈونٹ ورک فار منی، امیر پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو آئیں اب ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ اس چیپٹر کی شروعات میں رابرٹ اپنے ڈیڈ سے سوال کرتے ہیں کہ امیر کیسے ہوا جاتا ہے۔ تو اس کے ڈیڈ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں امیر ہونا چاہتے ہیں؟ تو رابرٹ بتاتے ہیں کہ ان کو اسکول میں بچے غریب کہتے ہیں یا اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں بلاتے، نہ ہی ان کو نہ ہی ان کے دوست مائک کو۔ اس وقت 1956 میں آتھر کی عمر 9 سال تھی اور وہ ایک ایسے اسکول میں پڑھتے تھے جہاں بہت امیر گھرانے کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ رابرٹ کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو پیسے کمانا سیکھو، لیکن ان کے ڈیڈ نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ پیسے کمانے کیسے ہیں۔ پھر اگلے دن رابرٹ نے اپنے دوست مائک کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی اور یہ دونوں اب صرف ایک ہی بات سوچتے تھے کہ پیسے کیسے کمانے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مائک کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ دونوں بہت جوش کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جو کام کرنے کا انہوں نے سوچا تھا وہ خالی ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوبز کی مدد سے ہونا تھا۔ اس وقت ٹوتھ پیسٹ ٹیوب پلاسٹک کی نہیں بلکہ لیڈ کی بنی ہوتی تھیں، تو کافی ساری ٹیوبز حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نیبر سے بھی مدد مانگ لی اور یہ ٹیوبز رابرٹ کے گھر جمع کرنے لگے۔ پھر چند روز بعد وہ اس سب پر ایکسپیریمنٹ کرنے لگے تو رابرٹ کے ڈیڈ نے انہیں دیکھا کہ یہ اسٹیل کے ایک برتن میں ٹیوبز کو رکھ کے انہیں پگھلا رہے ہیں اور کچھ کارٹنز میں پلاسٹر آف پیرس ڈال کے اس میں لیڈ کو ڈال دیا ہے۔ پھر لیڈ اس میں ڈال کے انہوں نے مولڈ کا اوپر کا حصہ کھینچا تو اس میں سے لیڈ نکلا۔ رابرٹ کے ڈیڈ بے حد حیران ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ لیڈ میں سے نکال رہے ہو؟ تو رابرٹ نے کہا جی، ہم اس سے پیسے کمائیں گے۔ تو اس کے ڈیڈ نے ہنس کے بتایا کہ یہ کام اللیگل ہے۔ یہ سنتے ہی مائک اور رابرٹ اداس ہو گئے اور پھر ان کے ڈیڈ نے ان کا حوصلہ بڑھایا کہ کوئی بات نہیں، آخر تم نے کوئی کریٹیو کام تو کیا۔ انہوں نے وہاں کی صفائی کی اور انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم غریب ہی رہیں گے۔ تو رابرٹ کے ڈیڈ نے کہا تم غریب تب رہو گے اگر تم ہمت ہار جاؤ گے۔ میں امیر اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں نے پیسے کمانا نہیں بلکہ ٹیچر بننا چوز کیا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اگر تم لوگ امیر ہونا سیکھنا چاہتے ہو تو مائک کے ڈیڈ سے سیکھو۔ اس وقت چاہے وہ امیر نہیں ہیں بلکہ فیوچر میں وہ بہت امیر ہوں گے کیونکہ وہ بہت بڑی امپائر بنانے والے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پور ڈیڈ رابرٹ کے بایولوجیکل فادر ہیں اور رچ ڈیڈ مائک کے فادر ہیں۔ مائک اور رابرٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ مائک کے فادر سے بات کریں گے۔ اس کے ڈیڈ کا ایک ویئر ہاؤس تھا، ایک کمپنی تھی، کچھ سٹورز، 3 ریسٹورنٹس تھے۔ انہوں نے مائک کے ڈیڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پیسے کمانا سکھاؤں گا مگر اس کے لیے تمہیں کام کرنا ہوگا۔ 1 گھنٹہ کام کر کے 10 سینٹس ملیں گے تمہیں، جو اس وقت کے لحاظ سے کافی کم تھے۔ رابرٹ نے ان کے آفس میں کچھ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر مائک کے فادر نے انہیں بتایا کہ یہ انہیں کوئی اسکول کی جیسی تعلیم نہیں دیں گے، نہ ہی کوئی کلاس روم کا ماحول ہوگا، بلکہ ان کو ان کے لحاظ سے کام کرنا پڑے گا، ان کے لحاظ سے سیکھنا پڑے گا۔ تو انہوں نے ان کے سامنے یہ آفر پیش کی تو رابرٹ اور مائک نے کچھ وقت مانگا ان سے۔ تو رچ ڈیڈ نے کہا ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ تو انہوں نے آفر قبول کر لی اور سیٹرڈے کو 3 گھنٹے کام کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے اپنی گیمز اور انٹرٹینمنٹ چھوڑ دی۔ سیٹرڈے کو وہ صبح کام کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے، مسز مارٹن کے ساتھ سٹور میں کام کرتے تھے، کینز وغیرہ رکھنا، صفائی وغیرہ کرتے تھے۔ ان کو ایک دن کے 30 سینٹس ملتے تھے جس میں سے 10 سینٹ کی وہ کامک بکس لے لیتے تھے۔ مائک کے ڈیڈ اس کام کے دوران ان سے نہیں ملے۔ اس بات سے رابرٹ جلد ہی بور ہو گئے کہ کام بھی اتنا اچھا نہیں ہے، پیسے بھی کم ملتے ہیں اور کچھ سیکھا بھی نہیں جا رہا۔ رابرٹ نے رچ ڈیڈ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ کیا بات کریں گے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس پارٹ میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر بچے کچھ کریٹیو کام کر رہے ہیں تو ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تاکہ وہ مزید اچھے کام کر سکیں، اور اس میں کسی کو کچھ سکھانے کا اسکولنگ کے علاوہ بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پریکٹیکل ورک سے بچے زیادہ اچھا سیکھتے ہیں۔ تھینک یو فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم۔ دیٹ واز all about now. Subscribe this channel for more informative videos. Please do like and share this video. Allah Hafiz.